آپ جب بھی کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں اور اس کام کے بدلے میں آپ معاوضہ طے کرتے ہیں تو آپ اس کام کو فوکس کرتے ہیں. اگر اس نے وہ کام کر دیا تو آپ اس کو معاوضہ دیں گے، وہ کام نہ کرے اور دائیں بائیں اپنی مرضی سے بہت کچھ کرتا رہے تو آپ اس کو معاوضہ نہیں دیتے. اس کی میں نے کئی ساری مثالیں دی تھیں پچھلے بیان میں. مزدور کو آپ نے کنواں کھودنے پہ لگایا، وہ کنواں کھود نہیں رہا، دائیں بائیں آپ کے لیے پیاز بھی لے کر آ رہا ہے مارکیٹ سے، ٹماٹر بھی لے کے آ رہا ہے، سستے داموں کہیں سے انڈے بھی اٹھا کے لے آیا. اب جب اجرت کی باری آئی ہے آپ کہہ رہے یار میرا کام جو ضروری کام تھا، میں نے کنواں کھدوانا تھا، وہ تو وہی کا وہی ہے، تو کس بات کے پیسے مانگ رہا ہے؟ تو ایموشنل ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار تجھے میری محبت کا یقین نہیں ہے، یہ انڈے تو مارکیٹ سے خرید، میں 50 روپے سستے لے کر آیا ہوں. تو محبت کی تیرے دل میں کوئی قدر نہیں ہے. ٹماٹر کے ریٹ کسی سے جا کے پتا کر، میں کتنے سستے تیرے لیے لے کر آیا ہوں. اور پھر رونے لگے اور اپنی محبت کے دلائل دینا شروع کر دے. آپ اس کی باتوں سے متاثر ہوگے، بلکہ اگر آپ سمجھدار ہوگے نا آپ کو اور زیادہ غصہ آئے گا. بلکہ کراچی میں تو ایک مخصوص قسم کی گالیاں ہیں ایسے موقع پہ دی جاتی ہیں، وہ گالیاں دینا شروع کرو گے آپ اس کو. جتنی گالیاں آئیں گی نا آپ دو گے، بولے گے یار یہ کسی اور کے سامنے باتیں کرنا چاہتے. کمبخت میں نے کنواں کھدوانا تھا، میرے پاس 2 دن کا ٹائم تھا، ٹینک بنوانا تھا 2 دن کا ٹائم تھا، مکان کی تعمیر چل رہی ہے، تیرے ٹینک کی وجہ سے سارا کام رکا ہوا ہے. پھر وہ کہے محبت کی زمانے میں قدر نہیں ہے، تو آپ بولو گے تیرے جیسے محبوب ہمیں نہیں چاہیے. اس کی میں نے بہت ساری مثالیں دی تھی. چونکہ یہ بیان موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں نا، عمل پہ ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ایک ہی بات بار بار ریپیٹ ہوتی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ مضمون ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. یہ میں اس لیے اتنی تاکید کرتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ہاں نا دین پہ لوگ چلتے نہیں ہیں، اور جب چلنا چاہتے ہیں تو غلط چیز پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، رسومات پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو دین کی روح ہے وہ نہیں آتی. خدا کی قسم اسلام اتنا مزے کا مذہب ہے، اتنا مزے کا مذہب ہے. یہ صرف آپ کی آخرت نہیں بناتا، آپ کی دنیا پہلے بناتا ہے. جن قوموں کے پاس اسلام نہیں ہے ان کا حشر تو جا کے دیکھو، حشر تو جا کے دیکھو، بیچاروں کا حشر نشر ہو گیا ان کا. اور ان قوموں کو کامیاب بنا کے دکھایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دکھانے والے بھی انہی جیسے ہیں، تو وہ اسی ناکامی کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کامیاب دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جب جو غیر مسلموں کے ہاں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کتنے اچھے، کتنے زبردست، سکون دیکھو کیسا زبردست. ابھی ایک ولاگر ہے آج کل پاکستانیوں کی بہت برائیاں بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہے دیکھو یہ سارے کے سارے عذاب کس پہ آ رہے ہیں؟ پاکستانیوں پہ. کے کتنا تباہ ہو گیا، پنجاب میں سیلاب، کہہ رہے یورپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ثابت کرنا چاہ رہے کہ اللہ یورپین سے خوش ہے، پاکستانیوں سے خوش نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، ہم سے کوئی جرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ آفتیں آ رہی ہیں. جرم تو ہو رہا ہے، مانتے ہیں. سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے ڈیم کیوں نہیں بنائے. سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے کہ بارشیں اللہ کی رحمت ہیں، تو اللہ تو پانی ہمیں بے تحاشا دے رہا ہے، اتنا ان کو نہیں دیتا جتنا ہمیں دے رہا ہے. اللہ کو پتا ہے یہاں آبادی بہت ہے، فیملی پلاننگ والے صبح و شام چیختے ہیں بچے زیادہ ہو رہے، کھاؤ گے کہاں سے؟ تو اللہ کہتے ہیں جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں وسائل بھی زیادہ پیدا کر رہا ہوں. تو اب ہم نے اس پانی کو روکنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بنایا ہوا. اتنے آسان سیٹ اپ ہے نا اس پانی کو روکنے کے کہ ہم کئی دہائیوں تک پانی پیتے رہیں اور کبھی کمی نہ ہو، اور صاف واٹر پانی ملے ہمیں. کنووں کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو زمین میں پانی سیف کیا جا سکتا ہے. لاہور میں ایسے کنویں آ رہے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا پانی اس میں جمع کیا، سارا زمین میں چلا گیا، دوسرے کنویں سے نکل رہا ہے وہ. اور ڈیم بنا کے سیف کیا جا سکتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے بارشیں برستی ہیں، گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شیٹوں پہ انہوں نے کرو میں شیٹیں ہوتی ہیں، ساتھ میں پائپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سارا پانی گر کے پائپوں سے آ کے ٹینک میں جمع ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اسی پہ. بارش ایسی بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کی فصلوں کے جو برساتی علاقے ہیں وہاں فصلوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلانا پڑتا ان کو، بارشوں پہ پوری ان کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے. خیر اس نے کمپیئر کیا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ یورپین ہیں، یہاں کا حال دیکھو، مسلمانوں کا حال دیکھو، تو مسلمان احساس کمتری میں جاتے ہیں نیچے نا. واقعی یار اس سے یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو مرتد بناتے ہیں، مذہب سے ہٹاتے ہیں. اس طرح کے جو ولاگرز ہیں، غیر مسلم ہے وہ، میں بتاؤں گا نہیں کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں نا مذہبی فسادات شروع ہو جائیں. دیکھو مذہبی فسادات شروع کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ہندو ہیں نا اور آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں مذہبی فسادات ہوں، تو آپ مظلوم بن کے دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاؤ. دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو ہندو برادری جو ہے اس کے دل میں بلا وجہ کے شکوک و شبہات، حالانکہ وہ مندروں میں آرام سے جا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں،
لیکن وہ بلا وجہ مظلومیت، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر مسلمان ادھر سے جواب دینا شروع کرتے ہیں، تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی مظلومیت کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کو انصاف دلانا، این جی او سے پیسے لے کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں۔ بعض عیسائی اب بلاگر بن کے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، پاکستان میں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی آپ نے مسلم عیسائی فسادات دیکھے؟ آپ لوگ بتاؤ مجھے، یہ میرا کلپ بنا کے چلا دینا، کیونکہ ایک بلاگر ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ فسادات ہوں مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں، کرسچینٹی میں اور مسلمانوں میں کیا ہوں؟ لڑائیاں ہوں۔ ابھی یہ شروع ہو گئی ہے تحریک، کیونکہ پاکستان پہ نا انہوں نے ہر طرح سے لڑوانے کی کوشش، کئی محاذوں پہ پاکستان میں لڑائیوں کی کوشش ہو رہی ہے۔ عوام کو حکومت سے لڑایا جائے، کے پی کے میں فسادات کروائے جائیں، بلوچستان میں الگ فسادات ہوں، سندھ میں الگ فسادات ہوں، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو، ہر سطح پہ، کیونکہ جنگ فیس ٹو فیس جنگ تو وہ ہار چکے ہیں بنیان مرصوص میں۔ جو بنیان مرصوص کا ہم نے جواب دیا ہے نا، تو جو ہماری فیس ٹو فیس لڑائی ہوئی ہے نا، اس میں تو وہ شکست کھا چکی ہے۔ اب ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے سامنے آ کے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اب انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں لڑوایا جا سکتا ہے ان کو لڑواؤ، جہاں جہاں لڑوایا جا۔ جیسے انگریز جب ہندوستان میں آیا نا، تو اس کو پتا تھا مسلمان اتنے پاورفل ہیں کہ یہاں میں نہیں چل سکتا، تو جب تک ان کو آپس میں لڑوایا نہ جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس نے لڑوایا، مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا، منکرین حدیث کو پیدا کیا انہوں نے، کچھ متشدد اہل حدیث، سب اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، ان کو بھی پروموٹ کیا اس نے، تقلید کے خلاف مناظرے، پھر ادھر سے کچھ لوگوں کو ادھر سے پروموٹ کیا ان کی مخالفت۔ تو ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ برطانیہ تو چلا گیا لیکن ہمیں آپس میں لڑوا گیا۔ برطانیہ کے آنے سے پہلے یہ لڑائیاں ہندوستان میں نہیں تھی، نہ اہل حدیث، حنفیوں کا پھڈا تھا، اہل حدیث تو نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن چلو جتنے بھی تھے تو یہ لڑائیاں نہیں تھی۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ تھے ہی نہیں، لیکن چلو بھائی ہوں گے، ہمیں کسی کے، وہ کہتے ہیں ہم تھے، واللہ عالم، جو بھی تھا، لیکن لڑائیاں نہیں تھی۔ دیوبندی بریلوی فرقے بھی نہیں تھے، سب ایک ٹریک پہ چلتے آ رہے تھے۔ اس نے آ کے ایسا لڑوایا کہ وہ لڑائی کا بیج ڈال کے چلا گیا۔ برطانیہ آرام سے ہندوستان تو چھوڑ گیا، مگر اب تک ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ اہل حدیث مسجد، یہ مسجد دیوبندی بریلوی، حنفی بریلوی، یہ مسجد حنفی دیوبندی، دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مسجدوں کے نام مسلکوں پر ہو، لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم پہ حکومت کس نے کی ہے؟ بولو نا، انگریزوں نے۔ تو یہ خوب سمجھ لو، ہر چیز میں مولویوں کو ملامت مت کیا کرو۔ کچھ کام گورا کر کے گیا ہے تو اس میں وہ ایسے مولوی اس نے پیدا کیے ہیں کہ لڑائیں امت کو، تو لڑا دیا اس نے، اور ابھی بھی یہ کام وہ کر رہا ہے۔ تو اسی میں یاد رکھو، ہمارے ملک میں نا اب کچھ ایسے فسادات شروع کروانے کے لیے کچھ ولاگرز کام کر رہے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ جیسے فار ایگزامپل کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے، یعنی مسیحی ہے، وہ مظلومیت شروع کر دے گا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، پاکستان میں عیسائی محفوظ نہیں ہے، پاکستان میں مسیحی برادری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحا آ گیا۔ میں نے جب یہ ولاگز ایک دن ہر ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے، یہ کلپ آ رہے ہیں ایسے لوگوں کے، ابھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھا، جب یہ ولاگنگ زیادہ ہوئی نا، ایک بندہ بار بار یہ کہ مسیحی برادری محفوظ نہیں ہے، وہ مسیحیوں کا مسیحا بنا ہوا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب سے ہم یہاں رہ رہے ہیں کبھی آپ نے مسلم مسیحی فسادات دیکھے؟ کبھی دیکھے زندگی میں؟ ہمارے کلاس فیلو مسیحی تھے، بڑے آرام سے کھیلتے بھی تھے، ہم دوستیاں بھی تھیں۔ مذہب میں بھائی ہم الگ ہیں، ہم مسجد جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ چرچ۔ نہ ہم نے کبھی ان پہ طنز کیا، آج تک نہیں ہوا۔ انڈیویجولی کسی کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو تو بھائی وہ جھگڑا اٹھا کے آپ، اب اس نے ولاگ بنایا کہ دیکھو چرچ کے اوپر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کوئی مسلمان لکھ کے چلا گیا ہے، اس کا مطلب مسیحی برادری پاکستان میں محفوظ نہیں ہے۔ ارے چرچ پہ جس نے لکھا ہے تو اس لکھے ہوئے کو پکڑو، اس کے خلاف کیس کرو، تھانے میں جاؤ۔ یہ کہ آپ نے ولاگ بنا کے پوری امت میں آگ لگا دی، تو خوب سمجھ لو ایسے لوگ باہر کے سے پیسے لے کے ملک میں فسادات کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور مسیحی برادری کو بھی میں کہتا ہوں، یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تمہیں مسلمانوں سے لڑائیں گے، اور یہ خود باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اندر نہیں ہوتے۔ وہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہی اسی بیس پہ ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرو تاکہ لڑائیاں شروع ہوں۔ اور ہوگا یہ کہ ابھی ٹک ٹاک پہ لڑائی شروع ہوگی، پہلے تو ٹک ٹاک پہ ایسے ولاگنگ آئے گی، نیچے مسلمانوں نے برا بلا کہا ہوا ہوگا، پھر مسیحی لوگ مشتعل ہو کے وہ برا بلا کہیں گے،
اصل جنگ کیا تھی, کس نے یہ بیج بویا تھا لڑائی کا, وہ سب بھول جائیں گے, اور ایک ایسی لڑائی شروع ہوگی جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہوگی. تو یہ سیٹ اپ چلتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہی بات؟ میں نے پتہ نہیں یہاں کہاں سے آگے, میں بیان کچھ اور کر رہا تھا, یہ لڑائی کی بات کہاں سے آگے, یہ آپ کیوں بٹھائے میں. ہاں اصل بات یہ چل رہی تھی, تو وہ اس پہ ولاگ بنا رہا تھا کہ دیکھو یورپ میں یہ ہو رہا ہے, یہاں عیسائی لوگ رہتے ہیں تو کوئی ایسا سیلاب نہیں ہے, کوئی ایسا زلزلہ نہیں ہے, اور KPK میں دیکھو, پنجاب میں دیکھو, سیلاب سے تباہ کاریاں اور یہ اور وہ, اور اس کا مطلب کس کے ساتھ ہے؟ خدا ان کے ساتھ ہے. تو خوب سمجھ لو یہ تو قدرتی حادثے ہیں, سیلاب کہیں بھی آ سکتا ہے, زلزلہ کہیں بھی آ سکتا ہے. باہر ملکوں میں بھی بہت آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں. جاپان میں نہیں آتے, ہر 4 دن کے بعد زلزلہ آیا ہوا ہوتا ہے. ساری دنیا میں ہوتا ہے. ان کے حکمرانوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, ڈیم بنائے ہوئے ہوتے ہیں آفتوں سے بچنے کے لیے. سیلابی ریلے کینیڈا میں نے پورا سسٹم دیکھا, میں حیران ہوں. انہوں نے دیکھا کہ 400 سال پہلے یا 300 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا کتنا تھا, یعنی وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی کی سطح کہاں تک جا سکتی ہے, اس حساب سے پہلے سے پلاننگ کر کے پانی نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں وہ. تو جو قوم بھی پلاننگ کرتی ہے بھائی, دنیا دار الاسباب ہے, جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار ہو وہ مرے گا. کیا خیال ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, رات کو آپ چولہا بند کیے بغیر, بعض خواتین کیا کرتی ہیں, چولہے میں گیس آ رہی ہے تو چولہا جل رہا ہے, گیس چلی گئی اور بٹن آن ہے. اسی طرح بہت گھروں میں ایسے حادثے ہوئے, بٹن آن ہے. اب یہ خاتون نیک بھی ہیں, شرعی پردہ بھی کرتی ہیں, راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتی ہیں, اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری, یہ میں خوابوں کی باتیں کر رہا ہوں, آپ حقیقت سے اس کو نہیں, شوہر کی اطاعت, ساس سسر کی بہت زیادہ خدمت وغیرہ وغیرہ. تو کتنی نیک خاتون ہے, لیکن رات کو غفلت کیا کرتی ہے, دیکھ کے سوتی نہیں ہے کہ بھائی کراچی ہے, رات کو گیس جا سکتی ہے, بتائے بغیر جاتی ہے گیس. کتنے گھروں میں ایسا ہوا کہ نل کے کھولے ہوئے ہیں, پانی نہیں آ رہا تو نل کا کھولا ہی رہ گیا کہ یار پانی نہیں آ رہا, بند تو کرو, جب آئے گا تو ضائع ہوگا. یہ تو آئے دن گھروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں. اتنا پانی ضائع ہوتا ہے, اتنا پانی ضائع ہوتا ہے. ایک صاحب ایک فلیٹ میں رہتے تھے, 5-6 مہینے کے لیے ٹریولنگ پہ گئے, نل کے کھول کے دیکھے تو پانی نہیں آ رہا تھا. تو اب یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو بند کر دو یار, پانی نہیں آ رہا. تو اب جب جانے لگے تو سب جگہ چیک کیا, پانی نہیں آ رہا, نکل لیے. 6 مہینے بعد آئے تو بیڑا غرق ہوا تھا گھر کا, اور فلیٹ والے جو تھے وہ بیچارے پریشان کہ یار ہم ٹینکی فل کرتے ہیں, پانی جاتا کہاں ہے. عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں جنات کا اس گھر میں اثر ہے. کتنی بڑی غفلت. تو اب خواتین کیا کر, کوئی خاتون ہو بہت نیک پرہیزگار, تہجد گزار, شوہر کی اطاعت فرما بردار, ساس سسر کی خدمت کرنے والی, بچوں کو محبت سے پالنے والی, بات بات پہ چمیٹے, تو بات بات پہ بچوں کو چمیٹے نہ لگانے والی, سمجھ رہے, بات بات پہ. بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی, بچوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کرتی ہیں ماں ہونے کے ناطے, کہ میں ماں ہوں. بھائی تم ماں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب چاہو منہ پر چپیٹ لو, گھوم جاتا ہے پورا بیچارہ. اپنا غصہ شوہر پہ آ رہا ہے, نکالا کس پہ جا رہا ہے, بچوں پہ. اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو اس کو ایسے تانے مل رہے ہیں, چھوڑو چھوٹا بچہ ہے, گلاس ٹوٹ گیا کیا ہو گیا بھائی, وہ ٹھوکر لگی گر گیا تو ایک تو وہ گرا ہے, اوپر سے پیچھے سے ایک چماٹا آئے گا, اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا. عورت اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کے, اپنی زبان سے اپنے بچوں کے اخلاق کو خراب کرتی ہے. بیٹیوں کے اخلاق کو بھی بعض خواتین, میں بار بار کہہ رہا ہوں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی, کیونکہ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے, عورتوں کے خلاف ہے یہ آدمی. تو بھائی جو بات ہوگی وہ تو بتائی جائے گی نا, مکھن لگانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. جب تربیت کرنی ہے تو جو چیز سوسائٹی میں بری ہوگی اس کو برا کہا جائے گا, چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بلا وجہ ٹارچر کرتی رہے. خاص طور پہ بیٹیاں بہت ظلم کا شکار ہوتی ہیں, ماؤں کا بہت ٹارچر کرتی ہیں. جب بچی تھوڑی سمجھدار ہو جائے نا تو وہ تو بیچاری غلطیاں کرتی ہے, معصوم ہو تو مائیں ہو تو ڈانٹتی رہتی ہیں, تانے دیتی رہتی ہیں. ایک سائیکولوجسٹ نے بتایا کہ بہت ساری بچیاں جو پاگل ہوئی ہیں نا, سب بچیاں نہیں بھائی, ماں سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہوتا, لیکن بہت ساری بچیاں جو دماغی مریض بنی ہیں, ان کی ہسٹری میں جب گئے چیک کیا تو ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا اس میں. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے ماں کو ان سے نفرت تھی, ماں کو تربیت کرنی نہیں آتی. وہ سمجھتی ہے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور تانے کوسنے دینے سے بچے کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے, حالانکہ اچھی نہیں ہوتی, بچہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. پھر بیٹیاں ماؤں کے سامنے زبان چلانا سیکھ جاتی ہیں. جب ایک دفعہ ماں کے سامنے زبان چلانا سیکھ گئی, زبان کھل گئی, تو احترام ختم.
پھر مائیں اور ڈپریشن میں جاتی ہیں، پھر اور تانے دیتی ہیں، پھر وہ اور ڈپریشن میں جاتی ہیں، پھر وہ اور تانے دیتی ہیں۔ میں نے ایسے ایسے گھروں میں فسادات دیکھے ہیں کہ بچیوں کو ماؤں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے۔ ماں بچی کو کہہ رہی ہے بدتمیز، تو بیٹی کہہ رہی ہے تم ہو بدتمیز۔ اللہ کی پناہ، یہ جملہ زبان سے نکالنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ ماں پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی جب بیٹی ماں کو بدتمیز کہہ رہی ہو۔ تو یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا، اتنا ٹارچر، اتنا یا تو تربیت ہی نہیں کی ہوتی، بے لگام چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، یا تربیت میں اس کو ایسا کہ تانے ہر وقت کے تانے، ہر وقت بے وقت نصیحتیں، ہر وقت بدتمیزیاں، یہ اس سے بچے بگڑتے ہیں۔ تمیز، پہلے آپ خود تمیزدار بن جاؤ بھائی، تمیزدار بن جاؤ تو بچے وہی چیز سیکھیں گے جو آپ۔ برے ماحول سے بچاؤ اس کو اور گھر میں تمیز کا ماحول پیدا کر دو، بچے کیا پیدا ہوں گے؟ پیدا ہوتے ہی آداب، وہ میں نے بتایا تھا نا، کیا کرے واسطہ، وہ ایک کیپسول کھلا دی ایک پریگننٹ خاتون کو نا، ڈاکٹروں نے ایک دوا ایجاد کی کہ وہ جب دوا کھلائی جائے گی نا تو بچہ پیدا ہوگا تمیزدار۔ تو سائنسدانوں نے تجربہ کیا ایک خاتون کو، یہ مجھے سنایا کس نے، میں جامعہ الرشید میں بچوں کو پڑھاتا تھا، چھوٹے بچوں کو، ایک استاذ تھے وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، وہی سیکشن بچوں کا، یعنی 20 سیکشن سمجھ لو، وہی کلاس ہے، وہی کتاب ہے، اور وہ ہر وقت مرغا بنا کے رکھتے تھے۔ اب تو بہت سخت پابندی ہے، ہر طرح کے مدرسوں میں بہت کیمرے لگ گئے نا، تو میں دیکھتا تھا یار وہ اتنی سختی سے پڑھاتے ہیں، اور کہتے تھے سختی کے بغیر بچے پڑھتے نہیں۔ اچھا میں پڑھاتا تھا ان کو، ہنسی مذاق میں پڑھ لیتے تھے، نمبر اچھے آتے تھے ان کے۔ تو مجھے تو تجربہ ہوا بچوں کو پڑھا کے، اس سختی کے بغیر بھی بچے بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے، خود آپ بدتمیز ہوتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ بدتمیزی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، تو بہت سارے کام بڑے تمیز سے ہو جاتے ہیں، آپ تمیزدار ہو اگر۔ ہاں کبھی کبھار تھوڑی بہت سختی کی نوبت آتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ تو وہ میں نے جو ہے نا، ایک دن میں نے بچوں سے کہا چلو یار میں تو تم لوگ کو ہنساتا ہوں، آج تمہارے پاس کوئی لطیفہ ہے تو سناؤ۔ یہ پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور لطیفے بازی بھی ہو رہی ہے، بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیسے پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو؟ ایسے قاری صاحب نا یوں کر کے بیٹھا چنگے سا، اور اسکول ٹیچر بھی ایسے ہی ہے۔ ابے ایسے بچہ تھوڑی پڑھے گا یار۔ تو میری کلاس میں بچے انتظار کرتے تھے کہ پڑھانے کے لیے آؤں میں، تو میں نے بچوں سے کہا تم کوئی لطیفہ سناؤ۔ ایک بچے نے ایسا لطیفہ سنایا بھائی، یہ اس بچے کا لطیفہ ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں استاد جی مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ بچے کتنے ہوشیار ہیں، حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ چھوٹے بچے کو تو پریگننسی کا نہیں پتا ہوتا، ان کو تو ماؤں نے سکھایا ہوا ہوتا ہے، پری لے کے دے کے چلی گئی تھی، اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے۔ آج کل کے بچے آپ دیکھو، تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اعدادی اول ہوتا ہے نا، اس کے بچے نے کہا استاد جی ایک سائنسدانوں نے نا کیپسول ایجاد کیا کہ کسی ماں کو کھلایا جائے گا تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ تمیزدار۔ پہلے تو میں حیران ہوا، یہ کتنا بدتمیز بچہ پیدا ہوا ہے یار، اس کو بھی سے پتا ہے کہ پریگننسی کیا ہوتی ہے۔ خیر میں نے کہا پتا ہے تو بتا بھائی۔ کہتا ہے تو بچہ جیسے ہی وہ ایک کیپسول کھلایا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی آداب یہ، اور وہ ایسا اسٹائل مار رہا تھا نا، وہ چھوٹا بچہ ایسے ایسے گردن ہلا رہا تھا، یہ خاص اسٹائل سے گردن ہلا رہا تھا، کہہ رہے آداب آداب۔ تو میں نے کہا یار پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں استاد جی پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا زبردست کامیاب تجربہ ہوا، ایک خاتون کو اکٹھے 8-10 کیپسول کھلا دیے۔ جب ایک کیپسول سے اتنا تمیزدار پیدا ہو رہا ہے تو 10 کیپسول کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 8-10 کیپسول کھلائے، بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا، 1 مہینہ اوپر ہو گیا بچہ نہیں پیدا ہو رہا۔ الٹرا ساؤنڈ کیا، پتا چلا 2 بچے ہیں، ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ، وہ کہہ رہے نہیں۔ اچھا اس نے ایسی باڈی لینگویج تھی نا اس بچے کی، کہہ رہے نہیں پہلے آپ، وہ کہہ رہے نہیں پہلے، ایسی باڈی لینگویج بنائی اس نے، وہ کہہ رہے پہلے آپ، کہہ رہے 1 مہینہ ہو گیا اسی تمیز میں مارکیٹ میں آئے نہیں۔ ارے بھائی دیکھا یار، تو یہ پھر وہی موضوع چینج ہوتا ہے میرا۔ ہاں بات یہ چل رہی تھی، دائیں بائیں ہم جاتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی تو بچے ہی ہیں نا، سے گپ شپ والے ماحول میں بیان ہو جائے تو اچھا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ٹاپک سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو کوئی اتنی ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن سے بری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں چولہا، وہ مائیں کوئی تھوڑی سی مثال دے رہا تھا کہ کتنی نیک شریف ماں ہو، شریف شرفا عورت ہو، بچوں کو بات بات پہ چماٹے بھی نہیں لگاتی ہو، شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہو، ساس سسر کی بھی خدمت کرتی ہو، اور تہجد بھی پڑھتی ہو، اور شوہر کی آمدن میں حد سے زیادہ خرچ بھی نہ کرتی ہو، اس کی جیب دیکھ کے خرچ کرتی ہو، پینٹ سے غیر موجودگی میں پیسے بھی نہ نکالتی ہو، اور آپ کی آنکھ کھل جائے، یہی ہوگا آخر میں، یہ خواب دیکھ رہا تھا میں۔ خیر اتنی نیک شریف شرفا عورت جو اپنی بیٹیوں کو تانے کوسنے بھی نہ دیتی ہو، بات تو ہے ہی ایسی، کمبخت، تیرے اندھی ہے، نظر نہیں آتا، ہاتھ ٹوٹے ہوئے تیرے، زبان کاٹ دوں وغیرہ وغیرہ، ایسا بھی نہ کرتی ہو، بلکہ بیٹی سے ایسے بات کرتی ہو، بیٹی ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو،
تم نے تھوڑا سا روٹی پکانے میں بے احتیاطی کی ہے بیٹا، تھوڑا سا خیال کر لیا کرو، تمہارے ابا کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو بیٹا بنا لو، اس طرح سے بات کرتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی نیک جو جنتی ہونے کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں اس میں، ساری علامتیں، لیکن اس کے اندر ایک فالٹ ہے کہ غفلت اتنی ہے کہ کوائل جلائی مچھر والی، اس کو سمجھایا جاتا ہے بھائی کم سے کم بستر سے 2 میٹر دور رکھو، بعض اوقات سوتے ہوئے لحاف کھسک کے ادھر چلا جاتا ہے، اس میں آگ لگنے کا چانس ہے۔ جب بائک پہ پیچھے بیٹھو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ تم نیک ہو، ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تم بیٹھو گی نہیں، تو پورے برقعے کو، چادر کو اچھی طرح سمیٹو۔ اس میں اللہ پہ توکل، یہ توکل جائز نہیں ہے کہ اللہ بچانے والا ہے، جس دن موت آنی ہے وہ تو آئے گی ہی۔ بھائی کتنی خواتین ہم نے دیکھی ہیں دوپٹہ ان کا یا برقع اس میں پچھلے پہیے میں پھنس جاتا ہے، چین میں پھنس جاتا ہے، پورا سمٹ کے بیٹھو اچھی طریقے سے، کوئی چانس ہی نہ رہے برقعے کا یا چادر کے سمٹنے کا۔ جب چولہے پہ کوئی کام کرو تو اپنے جو سر کی چادر ہے اس کو اتار کے تھوڑی دیر کے لیے، تقوی اتنا ہے کہ وہاں بھی چادر لٹکی ہوئی ہے، اب بھائی وہ چادر فوراً آگ پکڑے گی، دوپٹہ کیا پکڑے گا؟ ذرا سا کھسک کے ادھر چلے گی آگ پکڑے گا وہ، تو یا تو اس کو اچھی طرح لپیٹ لو یا تھوڑی دیر کے لیے کچن میں اتار کے باہر رکھ لو۔ میرے والد صاحب اس پہ بہت سخت تھے، گھر کی مستورات، وہ کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے نا، تو فوجی لوگوں کے پھر بھی تھوڑا ڈسپلن ہوتا ہے ان کی زندگی میں، تو بہت خلاف تھے کہ کچن پہ کوئی کام کر رہا ہو اور چادر لٹک رہی ہو، وہ بہت اس کے خلاف تھے۔ بھائی چادر آگ پکڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے، کچھ نہیں تو آپ کے بال تو جلیں گے، تو لیکن جو تقوی للہیت اتنی ہے کہ کچن میں بھی ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے تو پوری چادر لٹکائی ہوئی ہے نا، نہ دائیں سے کسی کی نظر پڑے نہ بائیں سے، نظر تو واقعی نہیں پڑے گی، لیکن آپ کی چادر چولہے سے آگ بولو پکڑے گی۔ اور آپ کے اس تقوی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا، آپ کی اس عفت اور پاک دامنی جس پہ فرشتے، آسمان کے فرشتے رش کرتے ہیں، رش کریں گے وہ اور سلام کریں گے، لیکن چولہا یہ باتیں نہیں جانتا۔ سمجھ گیس کو یہ چیزیں بولو نا نہیں پتہ ہے، گیس بڑی خطرناک چیز ہے بھائی، وہ نیک اور برے کو نہیں دیکھتی ہے۔ تو ایسی خاتون نے کیا کیا کراچی میں، رات کو جب چولہا وہ جل رہا تھا تو اسی دوران گیس چلی گئی، اور جب صبح 5 بجے گیس آئی ہے تو چولہے سے گیس نکلنا شروع۔ اب جب گیس نکلنا شروع ہوگی تو یہ جب نیک پرہیزگار صوم و صلات کی پابند خاتون جب جا کے ماچس کی تیلی بھڑکائیں گی تو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اس میں اگر کوئی یہ کہے، اور ایک خاتون ہے جو نیک نہیں ہے، 2 نمبر خاتون، بچے کو بات بات پہ چماٹے مار مار کے اس کا کچومڑ بنا دیا، شوہر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، زبان 1.5 فٹ کی، اس میں آپ کو جاگنے کی ضرورت خواب سے نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتی ہے، اس کو دنیا بڑی عزیز ہے، دنیا بڑی عزیز ہے اس کو پتا ہے بھائی، اس نے کورسز کیے ہوئے ہیں، ڈسپلن، ہوم مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں، اس نے ہاؤس مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں، گھرداری سیکھی ہوئی ہے اس نے، کہ بھائی جب سردیوں میں ہم ہیٹر جلائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گیس چلی جائے، تو اس کی ایس او پیز کیا ہیں، دروازہ کھولا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، 20 قسم کے کورسز کیے ہوئے اس نے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر چولہے کے بارے میں سلنڈر کی جو کتاب پوری پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے پھٹتا ہے یہ سلنڈر، اور جب یہ سلنڈر پھٹے گا تو کون کون مرے گا، کس کے مرنے کا چانس ہے۔ تو ایسے گھر میں حادثے ہوں گے، لیکن وہ پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں پھر حادثے، جس کو مروانا ہو تو اس وقت سلنڈر کو پٹوا دیا جائے۔ خیر، تو یہ ساری چیزوں پر اس نے دسترس ہے اس کی۔ اس کے بعد اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس کے گھر میں کبھی ایسا حادثہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اب اس پہ کوئی ولاگ بنائے، دیکھو یہ جتنے نیک لوگ ہیں انہی کے چولہے بھی پھٹ رہے ہیں، انہیں کی گیس سلنڈر بھی پھٹ رہے ہیں، وہی آگ میں جل کے ہلاک بھی ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھو 2 نمبر لوگ ہیں، نہ نماز نہ تہجد، لیکن نہ مشرک بھی ہیں، لیکن ان کے ہاں اب تک کوئی جلنے کا واقعہ نہیں ہوا۔ تو میرے بھائی یہ، اور اس سے آپ ثابت کر رہے ہو کہ اسلام برا مذہب ہے، معاذ اللہ، اسلام کو برا بلا کہہ رہے ہو آپ بول رہے ہو کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے ہاں حادثے ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے ہاں حادثے نہیں ہوتے۔ یار اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیں، مجھے بہت چیخنا پڑ رہا ہے بولنے کے لیے۔ مسلمانوں کے ہاں حادثات ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے ہاں حادثات نہیں ہوتے۔ اسلام باطل مذہب ہے، اور ہندو مذہب زیادہ اچھا ہے، مسیحی مذہب زیادہ اچھا ہے، یہودیت زیادہ اچھی ہے، ان کے حادثے نہیں ہوتے، ان کے اتنے حادثے ہوتے ہیں۔ کوئی عقل مند اس بات کی بیس پہ مان لے گا کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب نہیں ہے اور غیر مسلموں سے اللہ کو زیادہ محبت ہے؟ مان لے گا کوئی عقل مند؟ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ بھائی دنیا دار الاسباب ہے،
جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا، جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ مرے گا، چاہے کتنا نیک ہو۔ پٹرول چھڑک کے کسی نمازی پہ آگ لگاتے وہ بھی مرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی کے بے نمازی کے پہلے سے پٹرول تھا اور آگ لگی ہوئی تھی، پانی ڈال دے تو وہ بھی بچے گا۔ تبھی دنیا دار الاسباب ہے، دنیا میں اللہ نے کامیابی دنیا میں اسی کی رکھی ہے جو اسباب اختیار کرے گا۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کیے ہیں۔ غزوہ خندق کی میں بار بار مثال دیتا ہوں، چاروں طرف سے اسلام دشمن قوتوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے اسباب نہیں اختیار کیے؟ خندقیں اتنی بڑی بڑی کھودی کہ جانور گھوڑے اس کو پار نہ کر سکے، اسباب اختیار کیے۔ معجزے کرامات بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اس پر شریعت کا مدار نہیں ہوتا، اس پہ ہم اپنی زندگی کے اصول نہیں بنا سکتے۔ زندگی گزارنے کے اصول بنانے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہاں ایک اور میں بات کر کے پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، آپ کو کم از کم میرا ٹاپک یاد رہتا ہے، اس لیے ایک اور اہم بات کروں۔ میرا ایک ابھی بیان چلا ہے، شارٹ کلپ چلا، کافی لوگوں نے سنا اس کو۔ میں جب کوئی ایسا شارٹ کلپ جاتا ہے نیچے کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں، اس کمنٹ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میری اس بات کو لوگوں نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا نہیں سمجھا۔ یہ لازمی ہے، آپ جب بات کرتے ہیں نا تو بہت سے ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں، بات کر کے ممبر سے اٹھ کے چلے گئے، بس دیکھتے ہی نہیں اس کا لوگ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو مجھے اس کمنٹ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میری بات کا لوگ صحیح مطلب سمجھے بھی ہے کہ نہیں سمجھے، وہ کمنٹ سے پتا چل جاتا ہے۔ خاص طور پہ نیگیٹو کمنٹس میں کس چیز کو یہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ میرا ایک بیان چلا ہے ابھی جس میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ کچھ اپنا ہاتھ تنگ کر کے کم سے کم 1 سال کی آمدن بچا کے رکھیں۔ آپ، میں نے یہ بیان کیا، آپ کی تنخواہ ہے، آپ نے کیا کیا، ہینڈ ٹو ماؤتھ چلیں آپ اور بچائیں۔ کتنا بچائیں؟ آپ دیکھیں آپ کے گھر کا ضروری خرچہ کتنا ہے۔